السلام علیکم. ہم نے جو ہے رکوع کر لیا تھا 134 تک، لیکن جو ہے ہم نے جو پچھلی آیتیں پڑھی تھی نا عورتوں کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، تو اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے نا زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جو ہے 128 میں جو پڑھا تھا یہاں پہ کہ وہ جو ہے اگر کسی عورت کو ہو اب کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوئی عورت محسوس کرے کہ اراز من بالی نشوزا، اگر کسی شوہر کو کسی بیوی کو اپنے شوہر سے بس رخی کا خطرہ ہو، بے رخی کا خطرہ ہو، تو وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں سے لوگوں کے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں عدل کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر کس طرح عمل کیا جائے. تو جبکہ ایک بیوی کو اگر کوئی بیماری ہے جس سے وہ زن و شو کے قابل نہیں رہی، کیا اس صورت میں بھی اس پر لازم ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق بھی یکسانی برتے، مطلب برابر رکھے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے. نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے. کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا ہے کہ اس میں اگر کوئی عورت کو اگر لگ رہا ہے کہ کوئی اعراض اگر اس کا کوئی شوہر کر رہا ہے تو وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے پہلی بیوی جو ہے وہ اجازت بھی دے سکتی ہے دوسری شادی کی، لیکن یہ کہ طلاق نہ دے. تو یہ بھی معاملہ اگر وہ آپس میں مل کے کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے. طلاق کو جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی. اس آیت سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکال بیٹھے ہیں کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازواج یعنی 4 ازواج کی اجازت دیتا ہے، اور دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عملاً منسوخ کر دیتا ہے. لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لہٰذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو، اس فقرے نے کوئی موقع اس مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں. ون 134 تک ہم نے کر لیا تھا، اب ہم 135 سے کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نا ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے عدل کرنا ہے، چاہے وہ عدل میں اگر آپ کی اپنی ذات آ رہی ہیں یا آپ کے ماں باپ آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، ان کی بھی پرواہ نہیں کرنی اور عدل پہ جو ہے قائم رہنا ہے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنوا ایمان لے کر آئے، کونوا بن جاؤ قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے، شہداء للہ،
اور اللہ کے لیے گواہی دو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے جان اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اول والدین یا والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان یکن غنیا او فقیرا، معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، فاللہ اور اللہ تعالیٰ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے، فلا تتبعوا الہویٰ، اور اپنے نفسوں کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم اس عدل سے جو ہے وہ باز رہو گا، ان تلووا او توردوا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ مطلب یہ کہ انصاف جب کرنا ہے تو انصاف گواہی جب دینی ہے، چاہے وہ میری اپنی ذات کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو جو ہے وہ سچی بات کہنی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، سب کے لیے جو ہے نا ایک ہی انصاف کا اصول ہے، اور اپنے نفس کی بھی پیروی نہیں کرنی کہ میں جو ہوں وہ سچی بات نہ کہوں، اس میں ٹال مٹول کروں، تو اگر کوئی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ، و رسولہ، اس کے رسول پہ، والکتاب، اور اس کی کتاب پہ، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب، وہ کتاب الذی انزل من قبل، اور اس والی کتاب پہ بھی جو کہ تم سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ یہاں سے اس کا دیکھ لیتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، پہلی کتابیں ان پہ بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، باللہ اللہ کا، والملائکاتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد دل، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا، دلالا بعیدا، بہت ہی دور کی گمراہی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر وہ کفر میں چلے گئے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر وہ کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پھر کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور اس کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف بھی ہدایت نہیں دیں گے۔ تو اس کی بھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کی بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے۔ آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہیں جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنیں۔ اور کفر کرنے کے مطلب بھی دو ہیں، مطلب ایمان کے جس طرح دو مطلب ہیں، اس طرح کفر کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقع اسے نہیں مانتا۔ مطلب کہ دو انکار، زبان سے اور دل سے، دل یا پھر عمل۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا تیار کی گئی ہے۔ بشر الذین المنافقین بان لہم عذابا الیما، کہ بشارت دے دے منافقوں کے کہ بے شک ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، یہ وہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوست بھی نہیں بنانے، ہم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا، ہم نے کس کو دوست بنانا ہے، مومنوں کو۔ تو یہ جو منافق ہیں یہ کس کو دوست بنا رہے ہیں، کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر۔
ایبتغون عندہم العزۃ فإن عزت للہ جمیعا. تو اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، بلکہ یہاں سے ہے، کیا یہ لوگ عزت کے طلب ہیں؟ تو ان کے پاس، اس لیے وہ ان کے پاس، کافروں کے پاس جاتے ہیں. منافق کے ہمیں جو منافق اس لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم وہاں نہ بیٹھو. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تو اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے. ان اذا سمیتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اگر جب کوئی سنیں آیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یکفر، انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأْ، یا پھر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا، تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم وہاں پہ بیٹھیں ہی نہ. وہاں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ بات اپنی بدل دیں. انکم اذا مثلہم، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. انکم اذا مثلی، اگر ہم ان کے اندر ہی جو ہے بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح وہ اللہ کی آیت کا کفر کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے. ان اللہ جامع المنافقین، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع، جمع کرے گا، منافقین، منافقوں کو، والکافرین، کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب. الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی، کالو، تو کہیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے مال غنیمت میں حصہ دو. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اور اگر کافروں کو کوئی مل جائے کوئی حصہ یا ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو کالو، تو یہ منافق ان کو پھر کافروں کو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، تو یہ پھر کافروں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا. مطلب وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ آئے تو تھے، لیکن ہم نے تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا ہے، حالانکہ ہمیں اس چیز کی قدرت تھی. الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ ہی تمہارے اور اس کا معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. تو اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت والے دن. وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر کوئی جو ہے نا غلبے کی جو ہے سبیل نہیں کی. اس لیے مسلمانوں کی جتنی بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کو فتح ہی ملے گی، فتح ملے گی، یا پھر جو ہے اگر نہیں بھی ملی تو وہ جو ہے شکست نہیں، مکمل طور پہ شکست نہیں ملی. یہ ہماری یہاں پہ 141 جو ہیں آیات ہو گئی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو یہ آیات ہیں کہ ایسی مجلس میں اگر جہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ہم نے نہیں بیٹھنا یہاں تک کہ وہ اپنی بات جو ہے موضوع چینج کر لیں، ورنہ ہم بھی ان کی طرح ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کو، منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. اور منافق کون لوگ ہیں؟ جو کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ان کو عزت ملے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، عزت اللہ کے پاس ہے.
اور جو ہے کافروں کو، یہ منافق ایسے لوگ ہیں جو کہ جب مسلمانوں کو جیت ملتی ہے تو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، اور جب کافروں کو ملتی ہے تو پھر کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم نے تمہیں بچایا مسلمانوں سے۔ اب یہ 141 جو ہے ہماری آیات ہوگی، 142 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، تو وہ کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ کوئی نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر یہ کہ تھوڑا سا ہی۔ مطلب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی بتا دی، حالانکہ ہم نے پیچھے بھی نشانیاں پڑھی تھیں منافقوں کی، کہ جھوٹ بولتے ہیں اور زمین میں فساد ڈالتے ہیں، اور ایسا فساد کہ کھیتیاں نسلیں ختم ہو جائیں، اور جب میٹھی میٹھی ان کی زبان ہوتی ہے چاپ، لیکن جب یہ بات کوئی معاملے کی بات آتی ہے تو سخت قسم کے یہ جھگڑالو ترین ہوتے ہیں۔ اور باقی ہم نے کہہ لیا منافقوں کے ساتھ، یہ جو منافق ہیں یہ درمیان میں ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یہ ان کو نہیں پتہ، لیکن قیامت والے دن یہ جو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے، منافقت کی وجہ سے۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ذکر کرتے ہیں تو بہت ہی تھوڑا ہی کرتے ہیں اللہ کا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تمہیں اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے تمہیں کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہے ہیں مومنوں کو بھی، اور یہ جو کافر ہیں ہم نے پیچھے بھی ابھی پڑھا کہ یہ جو ہے دوست بناتے ہیں کافروں کو، اس لیے کہ تاکہ ہمیں عزت ملے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت تو میرے پاس ہے ساری کی ساری، تو اس لیے، اور ہمیں یا الذین آمنوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کہ ایمان لے کر آئیں، لا تتخذوا الکافرین، کہ تم نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون اللہ مومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دوست بنانا ہے مومنوں کو اور کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، 144۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سرئی حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اور یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل، نچلے درجے میں ہوں گے، فی النار، آگ کے، ولن تجد لہم نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے وہاں پہ اپنا کوئی بھی مددگار، الا الذین تابوا، لیکن اگر کسی نے منافقوں میں سے کسی نے توبہ کر لی ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو بھی تھام لیا ہے، وَأَخْلَصُوا، اور خالص ہو گیا ہے، دینہم، اپنا دین، للہ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، فَأُولَئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، تو پھر وہ مومنوں کے ساتھ ہو جائے گا، وَسَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر دے گا بہت بڑا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِکُمْ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ خامخواہ تمہیں سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ 147۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں عذاب دوں، اگر تم ایمان لے کر آگے اور اچھے کام بھی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ 147 ہماری ہوگی انشاءاللہ، اب ہم آگے جو ہے 148 سے سٹارٹ کریں گے۔